بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ بیٹا آج 27 جون ہے اور آج ہمارا پاکستان اسٹڈیز کا نیکسٹ ٹاپک یونٹ نمبر 1 سے ہی ہے. ہم پرویز مشرف کا رجیم پڑھ رہے ہیں. بک پہ چلتے ہیں. جو ٹاپک میں آپ کو ساتھ ساتھ کرواتی ہوتی ہوں اس کی ایم سی کیو شارٹ کویسچن وغیرہ خود سے بنایا کریں. ٹاپک پورا میں کرواتی ہوتی ہوں. اب آپ کو اتنا آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ کون سی چیز آبجیکٹیو کے لیے امپورٹنٹ ہے اور کون سی سبجیکٹیو کے لیے. اس کے اندر خود اپنا کام جو ہے وہ اس کو مینیج کیا کریں. اچھا جی, کل ہم لوگ پڑھ رہے تھے مشرف رجیم اور اس میں ہم نے ان کا جو لوکل سیلف گورنمنٹ کا سسٹم ہے مقامی حکومتوں کا وہ ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا ہوا تھا. ضلعی حکومت تک ہم لوگوں نے پڑھا تھا اور اس کے بعد آج ہم پڑھیں گے کہ ان کے دور میں جو انتخابات ہوئے تھے 2002 کے اندر اور ڈیموکریسی جو ہے اس کو ریسٹور کر دیا گیا تھا, یعنی جمہوریت ماشاء اللہ کا سسٹم ختم کر دیا گیا تھا. تو سب سے پہلے 2002 میں اکتوبر 2002 میں جو ملک کے اندر انتخابات ہوئے تھے, الیکشن ہوئے تھے, جنرل مشرف نے ہی نومبر 2002 میں آئندہ 5 سال کے لیے صدر مملکت کا حلف اٹھایا تھا اس سے, ٹھیک ہے, ان الیکشنز کے نتیجے میں. اور یہاں پر پہلی بار ایک جو انہوں نے کمپلسری کیا تھا, جو آپ کہہ لیں کہ لا بن گیا, قانون بنا دیا گیا, وہ یہ تھا کہ جو شخص بھی انتخابات میں حصہ لینا چاہتا ہے قومی اسمبلی کے, ٹھیک ہے, پروونشل اسمبلی کے, تو ان لوگوں کا جو ہے وہ گریجویٹ یعنی بی اے یعنی 14 جماعتیں پاس ہونا ضروری ہے. پھر اس میں دیکھیں مشرف کے جو لامحدود اختیارات تھے اس میں فروری 2003 کو جو ہے وہ انہوں نے ایک اپنا ایل ایف او جاری کیا تھا, ایک نوٹیفکیشن جاری کیا تھا. ایل ایف او جو ہوتا ہے یہ ایک پولیٹیکل آپ کہہ لیں کچھ قوانین ہوتے ہیں, کچھ قوانین کا سیٹ ہوتا ہے جس میں نیکسٹ اپنا لاہے عمل جو ہے وہ جو مارشل ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے یا جس کے بھی آگے جو ہے وہ آئین کی جو ہے وہ چونکہ ایبروگیٹ ہو چکا ہوتا ہے, لیکن مشرف نے جو ہے وہ 1973 کا ایبروگیٹ نہیں کیا تھا, اس کو دوبارہ سے ریسٹور کر دیا تھا, ٹھیک ہے. تو لیکن کچھ اس کے اندر انہوں نے چینجنگز کی تھی, تو وہ ان کا جو لیگل فریم ورک آرڈر تھا وہ اس میں جاری کیا گیا. اس میں یہ جو ایل ایف او تھا یعنی یہ جو قانون تھا ایک, اس کے باعث جو ہے صدر پرویز مشرف کو گورنر سارے صوبوں کے, ٹھیک ہے, یعنی جو صوبوں کے گورنر ہوتے ہیں وہ تینوں مسلح افواج کے سربراہ, یعنی پاک فوج کا ہیڈ کون ہوگا, ایئر فورس کا کون ہوگا اور نیوی کا کون ہوگا, ٹھیک ہے, چیف الیکشن کمیشن یعنی الیکشن کمیشن کا ہیڈ کون ہوگا, اور چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن یعنی جو مین جو ہے وہ جو ہیڈ ہیں, جو یہ کمیشن کے پیپر ہوتے ہیں, مقابلے کے امتحانات ہوتے ہیں جہاں پہ سلیکشن وغیرہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہوتی ہے. تو یہ تمام جو لوگ ہوں گے ان کی تقرری اور اسمبلیوں کی برطرفی سمیت لامحدود اختیارات حاصل ہو گئے, یعنی اس نے اپنے لیگل فریم ورک آرڈر کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں خود اپنے اندر کر لی. اب یہ واقعی ایک عجیب سا ایل ایف او تھا. 2008 کے اندر جو ہے وہ جا کے اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلم سٹارٹ ہونے شروع ہو گئے, کیونکہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان, اپوزیشن کہتے ہیں جو رنر اپ پارٹی ہوتی ہے, جو مخالف پارٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور حکومت جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے, جو رول کر رہی ہوتی ہے کسی ملک کے اوپر. ظاہری سی بات ہے متنازع کھڑا ہونا ہی تھا. اب ایک پرسن جو ہے وہ اتنے سارے اختیارات جو ہے وہ سنبھال کے بیٹھا ہے, ٹھیک ہے. تو 62 والا تھوڑا سا جو ہے وہ سین نظر آ رہا تھا کہ ون مین شو چل رہا تھا. اچھا, اس کے بعد دیکھیں وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی تھے ان کے ساتھ, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان کو جو ڈسمس کر دیا گیا تھا, پھر جو ہے وہ آئے تھے شوکت عزیز بھی آئے ان کے ساتھ, اور ساتھ میں جو ہے وہ ان کے سید یوسف رضا گیلانی بھی جو ہے ان کے بعد پھر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے ان کے بعد پھر اکثریت حاصل کی, دین وہ جو ہے وہ پھر بنے اور نواز شریف پھر ان کے بعد آئے. اچھا, بہرحال اس میں دیکھتے ہیں
کہ 2003 میں ARD یعنی جو اپوزیشن جماعتیں تھیں، مخالف جماعتیں تھیں، انہوں نے کیا کیا کہ مہنگائی، بے روزگاری، من پسند افراد کے قرضے ٹھیک ہے معاف کر دیے گئے تھے. مشرف حکومت جو تھی وہ داخلی اور خارجی دونوں محاذوں پر ناکام ہو رہی تھی. ایک اس وقت بڑا ایشو چلا تھا یہ لال مسجد کا ٹھیک ہے. اس کے حوالے سے مطلب کافی حد تک جو ہے یہ جو روشن خیالی اور یہ میڈیا اتنا آزاد ہونا سارا یہ سارا کچھ جو ہے وہ مشرف کے دور میں ہوا تھا ٹھیک ہے. اور کافی حد تک جو ہے وہ مشرف کی گورنمنٹ جو تھی انہوں نے ان کے دور کی بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں لیکن بہت سارے جو ہے وہ ٹارگٹس کے اندر یہ ناکام رہے تھے. تو پھر ان کو لے کے ایک وائٹ پیپر شائع کیا گیا تھا ٹھیک ہے. وائٹ پیپر جو ہے مطلب ایک آپ کہہ لیں کہ ڈیمانڈ آپ اس کو کہہ لیں یا ایک جو ہے وہ احتجاجن ایک ٹھیک ہے. تو اس میں 1 جنوری 2004 کو جو ہے وہ قومی اسمبلی نے جنرل پرویز مشرف کو پھر صدر منتخب کیا. تو مشرف نے مسلم لیگ کاف کے ساتھ مل کر جنوری 2008 میں اس شرط پر انتخابات کا اعلان کیا کہ جو پہلے سے موجودہ اسمبلی ہے وہ تحلیل ہونے سے پہلے انہیں پھر اگلے 5 سال کے لیے صدر منتخب یعنی اتنے سارے اختیارات سنبھالے ہوئے تھے ٹھیک ہے. پھر اور بھرپور قسم کی کرپشن چل رہی تھی اور ساتھ ہی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ جنوری 2008 میں جو الیکشن ہونے ہیں وہ اس شرط پر میں ہونے دوں گا جب آپ جو اس وقت اسمبلی ہے مجھے اس بات کی یقین دہانی کرائے کہ وہ مجھے ہی جو ہے وہ اگلے 5 سال کے لیے صدر منتخب کریں گے. اچھا برحال پھر یہ منتخب ہو گئے. فروری 2008 میں انتخابات کروائے گئے لیکن یہاں پر پھر مسلم لیگ کاف جو ہے وہ اکثریت حاصل نہیں کر سکی تھی. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے انہوں نے اکثریت حاصل کی. سید یوسف رضا جو تھے یوسف رضا گیلانی یہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے اور 2013 کے انتخابات میں پھر جو ہوئے اس میں مسلم لیگ نون کو اکثریت حاصل ہوئی اور جماعت کے محمد نواز شریف میاں محمد نواز شریف نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا. یہ 3rd ٹائم بنے تھے اس وقت ٹھیک ہے. اچھا مشرف کا جو ہے وہ کیا کانسیپٹ تھا روشن خیالی کا یا ان کے دور میں کیا مطلب جو ہے کچھ اچھے میں نے آپ کو بتایا کہ سٹیپس بھی لیے گئے, کچھ چیزوں کا نقصان بھی ہمیں ہوا اور ان کا نقصان ہم آج تک بھگت رہے ہیں. جیسے 9/11 کا ایشو ہوا ان کے دور میں, لال مسجد کا ایشو ہو گیا ٹھیک ہے. تو گورنمنٹ نے کوئی سالڈ پالیسی نہیں اپنائی اپنی 9/11 کو لے کے. یہ بہرحال ایک الگ ٹاپک ہے, یہ 2nd یونٹ کے اندر ہے, جب آئے گا تو پھر ہم اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے. اچھا مشرف جو ہے انہوں نے روشن خیالی کا نظریہ پیش کیا مصطفیٰ کمال اتاترک کے نظریات سے متاثر. مطلب یہ مصطفیٰ کمال پاشا جو تھا یہ ترکی کا جرنیل تھا ٹھیک ہے. اور یہ جو عہد سلاطین ہے ترکی کا یہ آپ لوگوں نے ڈرامے وغیرہ بھی ان کے دیکھے ہوں گے. مطلب یہ جس طرح وہ ارطغرل آج کل چل رہا ہے اور اسی سے یہ کام سارا سٹارٹ ہوا, پھر اینڈ پہ جا کے جو ہے وہ سلطان مراد تک یہ خلافت جو عثمانیہ تھی ٹھیک ہے یہ سارا سلسلہ چلا 600-700 سال تک تقریباً. اور اس کے بعد پھر جو حکومت تھی وہ پاشاؤں کے پاس چلی گئی. پھر جب ورلڈ وار ہوئی 1st اور 2nd تو اس میں کیا ہوا کہ جرمنی ترکی جو تھا یہ چونکہ کمزور ہو چکا ہوا تھا تو یہ جنگ کے اندر سروائیو نہیں کر پایا. تو ترکی کے اندر سے مسلمانوں کی جو خلافت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کے دور سے ایک سلسلہ چلا رہا تھا وہ ختم کر دیا گیا ٹھیک ہے. تو وہ ختم کرنے میں مصطفیٰ کمال اتاترک نے بھی جو ہے کیونکہ خلافت پراپر چل نہیں رہی تھی اس نے پھر سسٹم کو ختم کروا دیا. اب مشرف صاحب جو ہے یہ مصطفیٰ کمال اتاترک سے کافی جو ہے وہ متاثر ہے ٹھیک ہے. انہوں نے تعلیمی نصاب میں کچھ تبدیلیاں کرائیں. مطلب اس میں اسلامیات کی جو بکس تھی آپ لوگ پڑھتے ہی ہوں گے ٹھیک ہے, اس میں کچھ جہاد کے حوالے سے آیات جو تھی ان کو کم کروا دیا گیا. لیکن بہرحال علماء کرام نے اس کی کافی حد تک مخالفت تو کی لیکن کافی حد تک مشرف کی گورنمنٹ جو تھی اپنے جو کام سٹیپ لے رہی تھی ان میں کامیاب ہو گئی. اچھا اخبار اور رسالے جو تھے ان پر پابندی ہٹا دی گئی. یہ جتنے بھی نجی ٹیلی ویژن چینلز ہیں یہ سارے کے سارے زیادہ سے زیادہ پروموٹ ہوئے مشرف کے دور میں. اور سوری بیٹا اور جو ہے وہ تقریباً یہ جتنا بھی میڈیا آزاد ہوا ہے ٹھیک ہے یہ آلموسٹ سارے کا سارا جو ہے یہ مشرف کے رجیم میں ہی ہوا. پاکستان کی تاریخ میں ہاں خواتین کے حوالے سے ان کی گورنمنٹ کے بڑے اچھے سٹیپس تھے کہ
पाकिस्तान में पहली दफ़ा जो है वो कोई खातून जो थी वो डॉक्टर शमशाद अख्तर, ठीक है, उनका नाम था, वो स्टेट ऑफ बैंक की जो है वो गवर्नर बनी थी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, ठीक है। और एयर फोर्स में बाकायदा जो है वो फ्लाइंग फाइटर की हैसियत से खवातीन को शामिल कर लिया गया। कौमी और सूबाई असम्बलियों में खवातीन की मखसूस नशिस्तों के अलावा इनको जनरल नशिस्तों पर भी इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दे दी गई। और खवातीन को बैंकों से आसान शराइत पर जो है वो कर्जे भी दिए गए। फिर ट्रैफिक वार्डन इनको भर्ती किया गया। फौज में खवातीन के लिए बराह रास्त जो है वो कमीशन भी रखा गया, मतलब ये डायरेक्ट लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट जो है वो सिलेक्ट हो सकती हैं। अच्छा, फिर इनके दौर में जो है वो प्राइवेटाइजेशन बड़ी चली, मतलब इंडस्ट्रीज को जो है वो प्राइवेट कर दिया गया। जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में निजकारी हुआ था, नेशनलाइजेशन यानी कौमिया। बाकी सबके दौर में जो है वो प्राइवेटाइजेशन ही हुई है ऑलमोस्ट। तो भुट्टो और बेनजीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ के दौर में भी हुआ था, इन्होंने भी जो है वो इसको जारी रखा। मकसद इन्होंने ये बताया कि हमारा मकसद जो है वो गुर्बत का खात्मा है और बैरूनी कर्जों की अदायगी है। लेकिन यहाँ पे आज तक मुझे नहीं इस चीज़ की समझ आई कि इतने अच्छे अदारे जो चल रहे थे, तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं अपनाते, अदारों को बेच कर जो है वो वक्ती तौर पर गुजारा कर देते हैं। लेकिन कोई ऐसा प्लान या कोई ऐसा मुआशी मनसूबा नहीं हम बनाते जिसमें कि हमारी इंडस्ट्री भी सेव रहे, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर जो चीज़ें होती है उसका डायरेक्ट पब्लिक को बहुत ज़्यादा फायदा होता है बजाय प्राइवेट चीज़ों के। तो हमेशा गवर्नमेंट की चीज़ जो है उसको प्रेफर करें, तो करते हैं लोग अदारों को, चीज़ों को, ठीक है। तो इसलिए कि गवर्नमेंट जो है उसके अंदर आपका जो है वो पे कर रही होती है साथ, ठीक है, आपके अखराजात कम हो जाते हैं। तो बहरहाल मुशर्रफ जो है वो मुशर्रफ शौकत अजीज दौर हुकूमत में निजकारी को गैर मुल्की कर्जों की अदायगी और समाजी बहबूद पर खर्च किया गया था, ठीक है। दिसंबर 2004 में हबीब बैंक को सिर्फ 22 बिलियन रुपए में बेच दिया गया, यानी इसको भी जो है वो प्राइवेट कर दिया गया। एचबीएल को, यूबीएल को 13 बिलियन में फरोख्त कर दिया। और ये पीटीसीएल यानी जो आपके पीटीसीएल फोन होते थे, तो 26% इसके जो हिस्से यानी शेयर्स थे वो दुबई की कंपनी सालात के हाथों फरोख्त कर दिए, यानी वो उसको भी प्राइवेट कर दिया। अब भी आप लोग देखते होंगे पीटीसीएल फोन बहुत कम इस्तेमाल होता है, मोबाइल जब से ज्यादा जो है वो ट्रेंड में आए हैं। तो उसके बाद फिर जो है वो मीरपुर मथेलो के अंदर ये मीरपुर मथेलो जो है ये सिंध के अंदर शहर है, सिंध का शहर है। वहाँ के पार्क सऊदी फर्टिलाइजर थी, मतलब जिसमें ये खाद्य वगैरह स्प्रे वगैरह बनती हैं, ठीक है, उसको 8 बिलियन में बेच दिया। मुल्तान के अंदर पाक अरब फर्टिलाइजर, ये भी खाद बनाने वाली फैक्ट्री थी, 13 बिलियन रुपए में इसको बेच दिया। फिर उसके बाद सबसे बड़ी सरकारी फैक्ट्री थी पाक अमेरिकन फर्टिलाइजर, इसको भी 16 बिलियन में बेच दिया। 2.5 बिलियन डॉलर इन्होंने इस तरह एक साल में कमा लिए, लेकिन अदारे जो थे वो उनको प्राइवेट कर दिए। अच्छा, बहरहाल ये जो तजाब मिल जड़ावाला के अंदर, ये भी इन्हीं के दौर में जो है ये हुई थी, प्राइवेट हुई थी। फिर उसके बाद ये ऐसा ऐसा खत्म ही हो गया, इसको फिर जो है वो एनएफसी जो इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर खत्म चेंज कर दिया गया। अच्छा, बहरहाल इसमें देखिए नई सनतों का क्या, इनके दौर में फिर जो है जितना पैसा कमाया गया उससे क्या किया गया, मोटर गाड़ियों की तैयारी की सनत लगाई गई, मोटरसाइकिल बनाने की सनत जो है उसमें ये पैसे इन्वेस्ट किए गए, चीनी बनाने की सनत में किए गए, केमिकल की सनतें, बुनियादी जरूरियात का सामान, बिजली का सामान जहाँ पे बनता है, सीमेंट बनता है, फौलाद साजी, इन सारी सनतों के अंदर जो है ये पैसा इन्वेस्ट किया गया, ठीक है। और उसके बाद इनके असरात क्या हुए, निजकारी के जो, मतलब ये इस तरह प्राइवेट जो गवर्नमेंट कर देती है ना अदारे, उसके कुछ पॉजिटिव भी इम्पैक्ट्स हैं, यानी उसके कुछ अच्छे असरात भी हैं और उसके कुछ बुरे असरात भी हैं। एक तो पहले ये कि हुकूमत की आमदनी में इजाफा होता है, जाहिर सी बात है अदारा बेचा पैसा आएगा, हुकूमत पर अदारों को चलाने का बोझ कम हो जाता है। गवर्नमेंट के अंदर अदारा नहीं होगा, हर महीने मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं देनी पड़ेगी, चेक एंड बैलेंस टैक्स वगैरह इन चीज़ों को जो है वो उनका कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्वालिटी को चीज़ों की मार्केट के अंदर कंपैरिजन पूरा करना, ठीक है। अलबत्ता ये जरूर होगा कि टैक्स की फॉर्म में आपको प्राइवेट शोबे से पैसा आता रहेगा, निजी शोबे की हौसला अफजाई होती है और मुल्क में सरमायाकारी में इजाफा होता है। गवर्नमेंट जो है वो खुद से सारा कुछ मैनेज नहीं कर सकती, उसको लाजमी तौर पर अपनी पब्लिक की जरूरत पड़ती है, चाहे वो इन्वेस्ट करना ही हो। कारखानों में चीजें अच्छी बनती हैं, मुलाजमीन अच्छा काम करते हैं, जाहिर सी बात है प्राइवेट जो होते हैं ना वो क्वालिटी पे नहीं कॉम्प्रोमाइज करते, उनको ये होता है
کہ جو اچھے مطلب برانڈ آپ کہہ لیں، تو وہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی چیز اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ کاسٹ جو ہے وہ اس کو میٹر نہیں کرتے، لوگوں نے کاسٹ کو پے کر دینا ہوتا ہے۔ اور جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کام کریں گے، اپنی بہتر ایفرٹ جو ہے وہ شو کریں گے تو ہی ان کی جاب برقرار رہے گی، ادروائز جو ہے ان کی جاب ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے جو نیگیٹو امپیکٹس ہیں، یعنی جو اس کے برے اثرات ہیں، وہ یہ کہ بے روزگاری بہت ہوتی ہے، ملازمین جو ہے اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ گورنمنٹ جو ہے وہ جس طریقے سے ملازمت کے اندر ڈیل کرتی ہے اپنے امپلائیز کو، پرائیویٹ سیکٹر کے اندر نہیں کیا جاتا، اس لیے یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ اس سے ملکی سرمایہ میں کمی اور ذاتی سرمایہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، پہلے ایک ادارہ گورنمنٹ کے انڈر چل رہا تھا، گورنمنٹ اس کو لک آفٹر کر رہی تھی، اس سے کما رہی تھی، اب وہ کسی اور کی ملکیت میں چلا گیا، قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، جس طرح آپ پنجاب کالج کے اندر پڑھتے ہیں تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کی جو اسکول فی ہے وہ گورنمنٹ کے اسکول کالج سے زیادہ ہے۔ اب اس دیکھیں یہاں پر گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، وہ ایک حد تک جو ہے وہ لمیٹڈ کر سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں باؤنڈ کر سکتی۔ اس کی ریزن یہ کہ آپ کا ادارہ یہ کلیم کرے گا کہ بھئی ہم ان کو جو ہے جتنا ہم ان سے چارج کریں اس کے مطابق ہم ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں، اس کے مطابق ان کی کوالٹی ایجوکیشن ان تک جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے قیمتوں پر کنٹرول گورنمنٹ کا نہیں رہتا۔ پھر اس کے بعد جو لوگ پرائیویٹ جاب کرتے ہیں ان کے اندر بے اطمینانی اور عدم تحفظ ہوتا ہے، یعنی وہ کبھی بھی اپنی جاب کے حوالے سے مطمئن نہیں ہوتے، اور ایسا ہوتا بھی ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر۔ جب تک آپ ایفرٹ کرتے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، تو آپ وہاں پر لوگ آپ کے لیے بلیں گے، اگر کوئی کہیں تھوڑا سا بھی لیک آتا ہے تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ فارغ کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ پھر آ جاتا ہے مشرف اور شوکت عزیز، ٹھیک ہے۔ مشرف کے ساتھ پہلے میر ظفر اللہ خان جمالی تھے وزیر اعظم، اس کے بعد شوکت عزیز بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ظفر اللہ خان جمالی کو ڈسمس بھی کر دیا گیا تھا، تو ویسے بھی ان کے دو بار ہیں۔ اچھا، ان کے جب شوکت عزیز کا جو دور ہے نا، یہ بڑا اچھا ایک پاکستان کے اندر انہوں نے کام کیے، اور صحیح جس کا پبلک کو فائدہ ہوا نا، بہت ساری ایسی پالیسیز جنیجوں کے بعد جو ہے وہ انہوں نے بنائی۔ اچھا، اب پرویز مشرف اور شوکت عزیز نے جی ڈی پی یعنی گراس ڈومیسٹک پروڈکشن، یعنی جو ملک کی قومی آمدنی ہے اس کے اوپر اضافے پر خصوصی توجہ دی، اس میں 7% اضافہ بھی ہوا، نئی پالیسیاں بنائی گئی، نئی صنعتیں قائم ہوئی۔ پھر جو دوسرے ملکوں میں پاکستانی رہتے ہیں ان کو کہا گیا اپنے ملک میں آپ سرمایہ کاری کریں، ملک کی ترقی کے اندر اپنا جو ہے وہ رول پلے کریں۔ اس طرح سرمایہ کاری میں جو ہے ان کو مطلب اٹریکشن کے لیے ٹیکس معاف کیے گئے، جگہیں فراہم کی گئی، ٹھیک ہے، اور اس طریقے کی فیسلٹیز دے کے تقریباً ملک میں سرمایہ کاری میں 22% تک اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ ملکی خسارے میں کمی۔ مشرف اور شوکت عزیز کے دور میں پہلے ملکی خسارہ 7% تھا، مطلب جو ٹریڈ تھی ہماری، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو 4.5 تک لے آئے، پھر غربت کو 32 سے کم کر کے 20 تک جو ہے وہ لے آئے، آلموسٹ اس میں وہ کامیاب بھی رہے۔ بجلی کی جو ہے وہ بندش نہ ہو، اس کے لیے ہائیڈل پاور پیداوار اور تھرمل پلانٹس کو گیس اور کوئلے کے پلانٹ میں تبدیل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ یہ آپ لوگ دیکھتے ہیں میٹرک تک جو فری بکس ملتی ہیں بچوں کو گورنمنٹ کے اداروں میں، یہ سارا مشرف کے دور میں ہوا۔ سیلریز بڑی، مطلب سیلریز فکس، سیلریز بڑی گورنمنٹ کے سیکٹر میں، ٹھیک ہے، ٹیچرز کی، ڈاکٹرز کی، تاجروں کی، مطلب جو بھی شعبے تھے گورنمنٹ کے اس کے اندر۔ اور پرائیویٹ سیکٹر کو پابند کر دیا گیا کہ اتنے % سیلری آپ نے پے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کافی ساری اچھی چیزیں ان کے دور میں ہوئی۔ اچھا، اب یہاں پہ آج ہمارا چیپٹر ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو اس کی ایکسرسائز بھی سالو کرواؤں گی، اور آپ کو شارٹ کوسچن اور جو آپ کے ایم سی کیوز ہیں، آپ کے لانگ کوسچن ہیں، وہ بھی مارک کروا دوں گی۔ تو آپ لوگوں نے اپنا کام بیٹا دھیان سے کر لینا ہے، ڈیلی کا ڈیلی کام یاد کیا کریں، پھر ہی آپ لوگ جو ہے وہ اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اوکے بیٹا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔